الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مسفی پروگرام دی ایوننگ آور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 3 مارچ ہے، 29 رجب المرجب ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، اس صفحے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایام اور مناسبتیں گزر رہی ہیں ان سے بھرپور استفادہ کیا جائے، اور جو کچھ تواریخ نے اور محدثین نے اور مورخین نے درج کیا ہے ان کو برملا کیا جائے، اور آپ کی اذان عالیہ تک اور آپ کی خدمت اقدس تک ان کو بہت احترام کے ساتھ تمام چیزوں کو پہنچایا جائے۔ آج ہمارا جو گفتگو کا محور رہے گا وہ مقصد و اہداف قیام امام حسین علیہ السلام کے اوپر رہے گا، کیونکہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے بھی اس کے اوپر گفتگو کی تھی اور اس میں تشنگی جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی، کیونکہ جہاں پر جب ہم اہداف کی بات کرتے ہیں اور مقصد امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو اس مقصد میں قیامت تک آنے والے تمام بنی نوع انسانوں کی ہدایت کا جو ہے اس کے اندر ذریعہ بھی ہونا چاہیے اور ہے، اور تمام جو اس میں اہداف ہیں وہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک وسیع جو ہے وہ اس کے ابواب جو ہے وہ اس کے اندر کھلتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آج دوبارہ ہم نے جو ہے وہ پروگرام رکھا اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سٹی سے۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی عرض ادب و سلام ہے، اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہمارا عرض ادب و سلام اور ایام کی مناسبتوں کی تعزیت، اور گویا ماہ شعبان شاید پرسوں سے کل تو روایت آپ کی طرف نہیں معلوم کیا ہوا، بعض علاقوں میں چاند کی تصدیق ہوئی ہے اور بعض علاقوں میں 29 چاند ابھی کی تصدیق نہیں ہوئی۔ جی 29 ہے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو تھوڑی سی قبلہ سرسری تمیدی گفتگو سے، جس طرح سے ہمیشہ سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، تمیدی گفتگو ناظرین اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کی اذان کے اوپر بھی آپ روشن ہو جائیں، مختلف جہتوں سے اپنے جو ہمارا موضوع ہے اس کو ڈسکس کیا جا سکے، اس کے اوپر جو ہے وہ نقاشات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکے۔ تو قیام امام حسین علیہ السلام کا قبلہ ذرا سرسری سے اگر آپ جائزہ پیش فرما دیں تو نوازش میں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے سلسلے میں سب سے پہلے عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ عام طور سے جو اس قیام کے سلسلے میں لوگ یعنی غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا آغاز 28 رجب المرجب سے ہوا، اور یوم عاشور آپ کی شہادت کے ساتھ اس قیام کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اپنے مرحلے تکمیل پر پہنچا۔ یہ عام جو ہے وہ تصور ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے قیام کا سلسلہ سن 60 ہجری 28 رجب المرجب سے شروع نہیں ہوا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا سلسلہ تقریباً یعنی 10 سال اور قبل جایا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ساتھ امام حسین علیہ السلام نے، یا یوں اور ہم پیچھے جائیں، اگر اس دن سے امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں کے قیام کا ہمراہ آغاز ہوا، جس دن امام حسن علیہ السلام نے وہ صلح نامے پہ دستخط کی، اور امام حسین علیہ السلام کا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد قیام کے سلسلہ جاری تھا، اور دن بدن گویا اپنے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اور کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، امام حسن علیہ السلام کے دور میں گویا امام حسن علیہ السلام کے ذریعے کی گئے صلح نامے پہ دستخط پر مکمل جو ہے وہ ہمراہی کی امام حسن علیہ السلام کی، اور امام کے یعنی وقت کے امام کے فیصلے پہ آپ مکمل 100% متفق تھے، لہٰذا آپ نے ضرورت کا تقاضا یہ محسوس کیا کہ گویا امام حسن کے زمانے میں جو حالات تھے اس دوران آپ کا سکوت ہی آپ کے قیام کا حصہ تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے آپ نے مستقل اپنے اعتراض کے ذریعے، مستقل اپنے گویا اپنے خطوط کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ کن باتوں سے؟
ان تمام باتوں سے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی بنیادوں کے مخالف تھے، اور جو شروط اور جن کنڈیشنز پہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، ان تمام کنڈیشنز کی پامالی ہو رہی تھی مستقل، اور امام حسین علیہ السلام نے کھل کر اس کا اعتراض کیا. اور یہ اعتراض اپنے شباب پہ کب پہنچا؟ جب گویا امیر شام اور حاکم شام اس دنیا سے تشریف لے جاتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں، یزید جب برسر اقتدار آتا ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام کو اور دیگر تمام مسلمانوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ یزید کے ہاتھ بیعت کریں. یہاں امام حسین علیہ السلام کے لیے باقاعدہ علنی طور پر اپنی مخالفت کا اظہار کرنے کا وقت فراہم ہو اچھا، چکا یہاں پر تھا. جی یہاں پر اس کے ضمن کچھ سوالات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ امیر شام کی موت ہو جاتی ہے اور امیر شام جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے، اور اس کے بعد یزید برسر اقتدار آتا ہے. اس کے اندر قبلہ یزید کا برسر اقتدار آنا خود ایک کوئی معمہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری پلاننگ امیر شام نے کی. اس تمام شقوں کو جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سرداران جوانان جناح کے ساتھ شقیں طے ہوئی تھی کہ تو اپنے بعد جو ہے وہ یزید کو خلافت کے مسند پر نہیں بٹھائے گا، بلکہ اس خلافت کو جو اس کے حقیقی حقدار ہیں بنی ہاشم ان کو لوٹا دے گا، اور اعلانیہ ممبروں سے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب، شیعوں کے اول امام اور ہمارے برادران کے چوتھے خلیفہ پر کھلے عام تو لعنت ملامت اور گالم گلوچ کا بازار جو گرم کیا ہوا ہے اس کو بند کرے گا. تمام شیخوں کو اس نے توڑ دیا، اور یزید کے لیے اس نے بیعت لی. ان تمام چیزوں پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. کس طرح سے عشائر کو قابو کیا، لوگوں کو قتل کروایا، لوگوں کو پیسے بانٹے، کیا کیا کیا، تاکہ سارا پنڈورا اٹھا کر یزید کے گلے ڈالا جاتا ہے کہ جی یزید نے سب کچھ کیا. یزید کو لانا، یزید کو یزید بنانے والا کون ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. میں اس بات کی وضاحت سے پہلے ایک جملہ عرض کرتا چلوں. دیکھیں، عہد کی وفا اور کیا نام ہے معاہدے کی وفا اسلام صحیح. میں اس قدر ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی معاہدہ اور عہد کسی کافر سے بھی کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کافر کے ساتھ بھی اگر آپ نے کوئی معاہدہ کی وفا آپ پہ واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور گناہان کبیرہ میں سے ایک عظیم گناہ ہے عہد شکنی کرنا، پیمان شکنی کرنا. ٹھیک ہے، میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں. بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو اور سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم کسی تعصب کی نگاہ سے دیکھیں، ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں اور فیصلہ ہم خود کریں. خوب یہ سب کو معلوم ہے کیا نام ہے، اب کس کے فیور میں یا کس کے اگینسٹ میں بھی ہم بات نہیں کرتے ہیں. یہ سب کو معلوم ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح ہوئی حاکم شام کے ساتھ. یہ سب کو معلوم ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی اور صلح نامے پہ جو دستخط ہوا تو اس پہ اس کے چند بند تاریخ نے علماء نے سب نے لکھا ہے، اہل سنت کے بزرگ علماء نے لکھا ہے، تاریخ اور دیگر علماء نے امام حسن علیہ السلام کی جو شرطیں تھیں صلح نامے پہ اس کو تحریر کیا. اس میں کیا کیا شرطیں تھیں؟ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ گویا ابھی اس شرط پہ امام حسن علیہ السلام معاویہ کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، اور گویا یہ ظاہری اقتدار، میں خلافت یا الہی اقتدار کی بات نہیں کر رہا ہوں، الہی عہدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ظاہری اقتدار اس شرط کے ساتھ دے رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کہ معاویہ اپنے مرنے کے بعد اپنے بعد کسی کو اپوائنٹ نہیں کریں گے، اور یہ ظاہری اقتدار امام حسن علیہ السلام کی طرف پلٹے گا اگر امام حسن بحیات ہوں، یا ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی یا ان کے خاندان کا جو بھی مثلا اس عہدے کا لائق ہوگا اس کو پہنچے گا. یہ امام حسن علیہ السلام کی ایک بند اور ایک شرط تھی. دوسری شرط یہ تھی کہ بنی ہاشم پر جو ستم ہو رہے ہیں وہ ستم نہیں کیے جائیں گے. تیسری اہم شرط یہ تھی کہ مولا کائنات علیہ السلام اور آل ابی طالب پہ جو تانازنی اور جسارتیں ہوتی تھیں، میں وہ نازبہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، جو ممبروں سے توہین کی جاتی تھی مولا کائنات علیہ السلام کی، امام حسن علیہ السلام کی، اور حتیٰ کیا نام دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان سب وہ سارا ان سب پہ پابندی لگے گی. معاویہ ان کو بند کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ حکومت کی یعنی حاکم شام کی باقاعدہ کیا نام ہے ان کے اشاروں پر اور ان کے ہی کہنے کے مطابق تقریباً 70,000 ممبروں سے جو ہے وہ جو لعن علی علی علیہ السلام مولا کائنات کی شان میں گستاخی اور جسارتیں جو ہوئی ہیں یہ اسی دور میں شروع ہوئی ہیں.
تو امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسا یہ لعن مولا کائنات کی شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں اس کو بند کیا جائے گا. یہ تھا. اس کے بعد یہ تھا معاف کیجیے گا، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کرے گا، اپنے بعد جانشین اپنے آپ کو اپنا کسی کو نہیں بتائے گا. خوب یہ کیا تھا؟ معاہدہ تھا. اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. یہ معاہدہ تھا، ایک قرارداد تھی اور ایک گویا صلح نامہ جو تھا، تو اس پہ امام حسن علیہ السلام بھی پابند تھے اور اپنے آپ کو شرعی طور پہ پابند کیا تھا امام حسن علیہ السلام نے. امام حسین علیہ السلام بھی پابند تھے اور اپنے آپ کو شرعی طور پہ پابند رکھا تھا. کیوں پابند رکھا تھا؟ کیونکہ اس کی میں بہت اہم نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. معاہدے کی عہد شکنی شرعی طور پہ حرام ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی معاہدے نامے پہ سائن کرنے کے بعد، دستخط کرنے کے بعد اگر اس کی مخالفت کرے، اسے پسے پا کرے، اسے پامال کرے، اس کی توہین کرے، اس کو ریجیکٹ کرے، ٹھیک ہے، بغیر کسی دلیل کے، تو وہ شخص عادل نہیں ہو سکتا، وہ شخص گنہگار اور وہ شخص گناہ کبیرہ کا جو ہے وہ مرتکب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. خوب اب آئیے، امام حسن علیہ السلام نے سلنامے پہ سائن کیا، حاکم شام نے سلنامہ لیا. اس وقت جنگ بند ہو گئی. جنگ بند ہونے کے بعد جب وہ کوفہ گئے تو انہوں نے سلنامے کو اپنے پیروں تلے رکھا اور پھاڑ دیا. ٹھیک ہے. کہا کہ یہ میں نے صرف اقتدار کو لینے کے لیے صلح کی تھی، وإلا نہ مجھے تمہاری نماز سے کوئی لینا دینا ہے، نہ تمہارے روزے سے لینا دینا ہے، نہ تمہارے دین سے کچھ لینا دینا ہے. مجھے اقتدار چاہیے تھا، مجھے اقتدار مل گیا. ایک پہلی بات پیمان شکنی. دوسری پیمان شکنی یہ کہ ان پر واجب تھا یہ کہ مولا کائنات علیہ السلام پہ جو جسارتیں ہو رہی ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ، امام علی علیہ السلام اور آل ابی طالب علیہ السلام پہ جو جسارتیں ہو رہی ہیں اس کو بند کیا جائے. معاویہ نے اس کو بند نہیں کروایا بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا. تیسری چیز جو نمایاں یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، خلافت وہ اپنے مرنے کے بعد ظاہری اقتدار جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام اگر باحیات ہو تو ان کے حوالے کریں گے، اور اگر وہ باحیات نہ ہو تو ان کے بعد ان کے خاندان میں ان کے بھائی یا کوئی بھی اس عہدے کا لائق ہوگا وہ اس کے حوالے کریں گے. ٹھیک ہے. یہ تین بنیادی، اور بہت ساری شرطیں تھیں، میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. یہ تین بنیادی شرطیں تھیں کہ جس کو حاکم شام نے جس پر عمل نہیں کیا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں سے سوال کر رہا ہوں، میں کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا، کوئی بیجا تنقید نہیں کرنا چاہتا. ایک سوال ہے، کیا عہد کی وفا شرعی طور پہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عہد کی وفا شرعی طور پہ واجب ہے تو عہد کی وفا نہ کرنے والا شخص کیا ہوگا؟ مرتکب فعل حرام ہوگا. ٹھیک ہے. تو مرتکب فعل حرام کیسے جو ہے وہ ایک، یعنی وہ شخص جو سنت رسول خدا یا دین رسول خدا کی مخالفت کر رہا ہو، وہ کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا اقتدار سنبھال سکتا ہے؟ تو سب سے آپ دیکھیں اچھا، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، مگر اس کو کور کیا جاتا ہے کہ اجتہادی غلطی خال المومنین مامو جان بنا کے رکھا ہوا ہے. بھائی مطلب ایک آدمی فعل حرام کا صحیح مرتکب ہو رہا ہے. لیکن یہ کوئی اجتہادی غلطی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ مثال کے طور پہ کیا نام ہے کوئی دوسری، ایک دم صاف صاف سامنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. دشمنی کا اظہار ہے. راعون وہ لوگ کہ جو اپنے عہد کی مراعات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. سورہ مومنین کا جو ہے، مومنون کا آپ دیکھیں، اس کی ابتدائی آیتیں جو ہیں 11-12 آیتیں، ان کو دیکھیں، ان میں جو ہے صاف صاف واضح ہے. تو کہنے کا مقصد آپ کی خدمت پہ کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے دور میں، ایسے جہاں علنی طور پر جو ہے وہ باقاعدہ عہد رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، سنت رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، تو تمام مسلمانوں پہ فرض بنتا ہے کہ وہاں وہ اپنی زبان کھولیں، وہاں وہ اعتراض کریں، وہاں وہ باقاعدہ مخالفت کریں. کیسے ایک شخص، آپ دیکھیے اسلام میں کیا ہے، اگر کوئی شخص فرض کیجئے دین کی باقاعدہ مخالفت کر رہا ہے تو وہ دین کا کیسے لیڈر بن سکتا ہے؟ میں جس چیز کی مخالفت کر رہا ہوں میں کیسے اس کی قیادت کر سکتا ہوں؟ یعنی اٹ مینس دیٹ میں نے قلبی طور پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. جس چیز کو، یہ کوئی سیاسی منچ نہیں ہے، کوئی سیاسی حکومت اقتدار نہیں ہے کہ جس میں مثال کے طور پہ انسان ولو آئین پہ ایمان نہ رکھتا ہو لیکن پھر بھی کرسی کی لالچ میں جو ہے وہ، اقتدار کی لالچ میں وہ الیکشن پہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ قومی ترانے بھی پڑھتا ہے اور باقاعدہ قومیت کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن قلبی طور پہ اس کا کوئی اس سے لگاؤ رجحان نہیں ہوتا. یہ کوئی سیاسی اقتدار نہیں ہے.
کوئی حکومتی یہ ایک الہی منصب پہ بیٹھا شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں نے رسول کی خلافت، رسول کی جانشینی میں نے جانشینی کی کرسی میں نے سنبھالی ہے۔ تو ایک سوال ہے تمام مسلمانوں سے، ایک شخص کیسے جو باقاعدہ دین کو پامال کر رہا ہے، دین کی بنیادوں کو پامال کر رہا ہے، وہ کیسے اقتدار پہ بیٹھ سکتا ہے؟ خوب ایسے حالات میں آپ یہ بتائیے، ایسے حالات میں تمام مسلمانوں پہ فرض ہوتا ہے کہ نہیں وہ اپنی آواز اٹھائیں، وہ مخالفت کریں؟ اچھا، اور تمام کیا کیا مسلمانوں کیا یہ چیزیں ڈھکی چھپی ہیں کہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ جب اذان ہوتی ہے رسول اللہ کا نام اشہد اللہ کی گواہی کے ساتھ دیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ میرے سینے میں سنگین کی نوک کی طرح یہ نام چھپتا ہے۔ جب اسے کہا گیا کہ بنی ہاشم کے پاس اب تم نے کیا چھوڑا ہے، تو کہا کہ نہیں، یہ 5 مرتبہ مجھے سنایا جاتا ہے اور سنگین کی نوک کی طرح میرے سینے میں یہ چھپتا ہے۔ یہ صرف ہمارے مورخین نے نہیں، یہ سب نے اس کو لکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں سننے کے باوجود بھی شفاعت کے بھی طلبگار ہیں اور دشمن کا بھی ساتھ نہیں چھوڑتے بعض لوگ۔ یہ المیاں ایک عجیب منطق ہے، عجیب بیماری ہے یہ۔ دیکھیے میں عرض کروں علی بھائی، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں ابھی بہرحال یہ تو خیر رموز تاریخ ہیں، وہ تاریخ کا تلخ پہلو ہے، یعنی اس کے لیے مثال کے طور پہ ہمیں ڈیپ ان ہسٹری جا کے وہ کتابیں لا کے دکھانی ہوں گی مسلمانوں کو۔ ہم چلیے وہ سب باتیں ہم ابھی اتنی ڈیپ اسٹڈی کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم صاف ابھی ٹھیک ہے، سب ہر ایک مسلمان سے، میں اپنے آپ سے بھی سوال کروں گا اور تمام مسلمانوں سے ہمارا سوال ہے بغیر کسی منفی پہلو کی طرف رخ کیے ہوئے کہ کیا یہ عقلی طور پہ ہم تسلیم کر سکتے ہیں ایک شخص جو دین خدا کو پامال کر رہا ہو اور دین خدا کی کرسی پہ بیٹھا ہو؟ کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، یہ عجیب۔ ہرگز یہ ایکسیپٹیبل نہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اچھا اب ایسے حالات میں فرض کیجئے، ایسے حالات میں کوئی اگر اپنی آواز اٹھاتا ہے، میں ایک سوال، ایسے حالات میں کوئی اگر اپنی آواز اٹھاتا ہے، ایسے حالات میں کوئی اگر مخالفت کرتا ہے، ایسے حالات میں اگر کوئی مثال کے طور پہ فرض کیجئے ایسے شخص کے خلاف زبان کھولتا ہے، تو اس کے عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ عین مطابق اسلام کہیں گے یا اسلام کی مخالفت کہیں گے یا جمہور کی مخالفت کہیں گے؟ ایسے حالات میں اگر کوئی شخص آواز اٹھاتا ہے تو اگر آواز نہ اٹھائے تو تعجب، آواز اٹھائے تو آئین سکوت کرے اسلام تو ہے، آواز ظلم اٹھائے کے عین خلاف قیام فریضہ کرے۔ ہے۔ ابھی کون ہمارے سامنے کون فرض للظالم کیجیے، خصما، کون للظالم کون خصما الظالم وللمظلوم عونا پہ عمل کر رہا ہے، آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی میں بہت ساری باتیں فرض کیجئے جو مثال کے طور پہ مولا کائنات کے موالیوں کے مثلا گاؤں دیہات جو تھے ان کو جو جلایا جاتا تھا یا جو ان میں تباہیاں مچائی جاتی تھیں یا ان کا نان و نفقہ بند کیا جاتا تھا، وہ سب سے میں ابھی خاموش چشم مثلا کیا آنکھیں بند کر رہا ہوں، ابھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہا، صرف ایک سوال میرا، ایسے حالات میں ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے عہد شکنی، سلنامے پہ دستخط ہوا، خود اچھا دیکھیے خود حاکم شام نے سلنامہ بھیجا تھا، یعنی سفید کاغذ بھیجا تھا، وائٹ پیپر، بلینک پیپر بھیجا تھا کہ آپ کیا نام ہے دستخط کر کے بھیج دیا، اس میں جو بھی شرطیں آپ لکھیے کیا نام ہم ماننے کو تیار ہیں۔ جب انہوں نے خود جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی صلح کی اور امام حسن اس کے حالات پہلے خود انہوں نے فراہم کیے، امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں جو موجود تھے ساتھ، چاہے جیسے بھی تھے، وہ مثلا ان کو آہستہ آہستہ خریدنا شروع کیا، لشکر میں کمزوری ایجاد کی، ضعف ایجاد کیا، تو وہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن خود صلح نامے کے لیے تو خود بھیجا تھا۔ خب اب خود بھیجنے کے بعد اب جو ہے وہ اس کی مخالفت کرنا خب یہ شرعی طور پہ حرام، یہ جائز نہیں تھا۔ ایسے حالات میں تمام، اب میں یہاں ایک اور مثلا یہ یعنی گویا دکھتا پہلو ہے اسلام کا کہ تمام مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، تمام مسلمانوں کو بولنا چاہیے تھا، تمام مسلمانوں کو سکوت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب تباہیاں ہو گئیں اس کے بعد کربلا کی شہادت ہو گئی، تب مدینے سے ایک وفد گیا مسلمانوں کا، تب جا کے واویلا اور ہا ویلا کیا جب یزید اقتدار پہ آ گیا اور کربلا کا واقعہ ہو گیا، جبکہ یہ پہلا ہونا چاہیے تھا۔ مسلمانوں کو اسی وقت جب یزید کے ہاتھ میں بیعت لی جا رہی تھی، حتیٰ حاکم شام نے اس کے خلاف یعنی اپنے فیور میں حالات اور یزید کے فیور میں حالات پہلے سے کریٹ کرنا شروع کر دیے تھے، لوگوں سے خفیہ بیعتیں لینا، لوگوں کو خفیہ طور پہ تیار کرنا، یہ سب کرنے لگے۔ مسلمانوں نے کیوں نہیں وہاں اعتراض کیا اور کیوں نہیں وہاں اپنے سکوت کو توڑا؟ یہ ایک اپنے آپ میں سوال ہے۔ ابھی یہاں سوال شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، ایک عام، کیونکہ بہرحال وہ لوگ جو امام جی ہاں ٹھیک ہے، ایک مختصر سی بریک پہ ہمیں جانا ہے کیونکہ لندن اور اس کے مسافات میں جو ہے اذان مغرب کا وقت جو ہے ہوا چاہتا ہے۔ ایک مختصر سی بریک پر جائیں گے اور اذان کی بریک سے واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں، جہاں سے پروگرام کو روکا ہے وہیں سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ لیتے ہیں بریک۔